بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ مریم، آج سورہ مریم آیت نمبر 77 سے آج ہماری تفسیر ہے. یہاں جو قصہ ذکر ہے آیت نمبر 70 پر 7 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ایک قصہ ذکر ہے. کیا قصہ ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں. خباب رضی اللہ عنہ قرض دیے تھے کسے؟ ایک کافر کو. خباب رضی اللہ عنہ ایک کافر کو قرض دیے تھے. وہ کافر کا نام کیا ہے؟ عاص، عین الف صاد، عاص بن وائل. اس کافر کا نام کیا ہے؟ عاص بن وائل. اب خباب رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں پھر ایک مہینہ کے بعد لینے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح خباب رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک مہینہ کے بعد عاص کے پاس جاتے ہیں، اس کافر کے پاس. کافر سے کہتے ہیں کہ میرا قرض دے دو، تم نے جو قرض لیا تھا وہ قرض دے دو. یہ عاص، یہ جو کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خباب رضی اللہ عنہ، میں تم کو قرض دوں گا لیکن تم نبی کا انکار کرو، تم محمد کا انکار کرو، میں تم کو قرض دوں گا. تو خباب رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کبھی بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ اٹھنے کے، یعنی کہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے تب بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا، یعنی کہ قیامت کے دن بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا. اب یہ عاص جو کافر تھا وہ کہتا ہے کہ اے خباب، تم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، چلو جب قیامت آئے گی وہاں اللہ مجھے مال دے گا، وہ مال میں تم کو دے دوں گا. مجھے تم کو ایک قرض لے کر ہوں، جب قیامت آئے گی میں وہ مال تم کو دے دوں گا، کیونکہ اللہ مجھے وہاں جو ہے نا مجھے مال اولاد سب دیں گے، اس وقت تمہارا قرض میں چکاؤں گا، قیامت کی نہیں چکاؤں گا. یعنی کہ کیونکہ کافر قیامت انکار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عاص نے مذاق کے طور پر خباب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اللہ مجھے وہ مال دے گا، میں وہ مال تجھے دے دوں گا. تو یہ آیت میں جو نا ذکر ہے، یعنی کہ یہ عاص جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی مجھے مال اولاد دے گا. اے خباب، جب اللہ مجھے قیامت کے دن مال اولاد دے گا وہ مال میں تجھے جو نا تیرا قرض جو نا میں قیامت کے دن چکاؤں گا، مذاق کے طور پر کہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ آفا، آ کا مطلب کیا؟ فا پس، رأیت کیا تم نے نہیں دیکھا، الذین جن لوگوں نے کفر، جن لوگوں نے کفر کیا، کس کا؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کا. یعنی کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقال، اور وہ کہتے ہیں کون؟ یہ کافر لوگ کہتے ہیں لَأُوتَيَنَّ، اللہ مجھے ضرور دے گا. جیسا کہ عاص نے کہا اللہ مجھے قیامت کی مال اولاد دے گا، وہی اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ لَأُوتَيَنَّ، اللہ مجھے ضرور دے گا. کیا دے گا؟ مالن، مال، وولدا، اولاد. جیسا کہ خباب رضی اللہ عنہ قرض پوچھنے کے لیے آئے تو عاص نے کہا کہ اے خباب، تم تو قیامت پر ایمان لاتے نا، تو قیامت پہ آ جاؤ، اس دن میں تمہارا قرض چکا دوں گا. مذاق کے طور پر کہتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو مال دے گا، اولاد دے گا، اللہ نے کہا کہ اطلع الغیب، ایک کافر کو یہ غیب کی بات کیسے معلوم ہے؟ کیا کسی نے غیب کی بات ان کو بتائی ہے؟ کیونکہ غیب ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا، تمام چیزیں معلوم ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا. کیا کافر کے پاس کوئی غیب ہے کیا؟ تو غیب کی باتیں ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کل کافر کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان کا مال اولاد دے گا، ایسی کوئی بات ہے کیا؟ کوئی غیب کی بات کافر کے پاس ہے گا؟ اطلع الغیب، یہ عاص نے جو کہا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے مال اولاد دے گا، تو اللہ نے کہا کہ کیا عاص کے پاس کوئی غیب کی بات ہے کیا؟ ام یا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اللہ کے
کیا انہوں نے بنا لیا ہے رحمان کے پاس کوئی وعدہ؟ یعنی کہ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا کیا آج تو کل قیامت کی دن آئے گا تو میں تجھے تیرا مال اولاد دوں گا؟ کیا اللہ نے ایسا وعدہ کیا کیا؟ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہیں کہ جناب ایسے کوئی غیب کی بات بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایسے غیب کی بات بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ ان سے وعدہ کیا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب آج جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہم لوگ جو نا اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، سورہ کہف کی تفسیر میں، اسی میں جو ہے نا باغ والا جو کافر تھا، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو کافر، جس کو اللہ نے باغ دیا تھا، مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس نے کیا کہا؟ اپنا مال سب کچھ دیکھ کر اس باغ والا نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یعنی کہ یہ باغ والا اپنا مال، یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں قیامت کے دن آؤں بھی، یہ کافر کہتا ہے، سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے قیامت کے دن اٹھائے تو بھی اللہ مجھے اور بھی اچھا مال دے گا. وہاں دنیا میں جو باغ تھا، معلوم ہے باغ پورا برباد ہو گیا. وہی کافر نے کہا اگر اللہ مجھے قیامت کے دن اٹھائے تو اور بھی اچھا مال دے گا. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. تو وہی آس کہتا ہے کافر، اے خباب میں جب قیامت کی نہ آؤں گا تو اللہ مجھے مال دے گا، وہ مال بھی تم کو لوٹا دوں گا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 77 میں یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اللہ ان کو مال اولاد دے گا قیامت کے دن. اب یہ کیا، یہ آس کے پاس کوئی غیب کی بات ہے کیا جس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے نا آس کو یعنی کہ کافروں کو کل قیامت ان کا مال اولاد دے گا؟ کہ غیب کی بات ان کے پاس ہے کیا؟ یعنی تو اللہ ان سے وعدہ کیا کیا کہ اے کافروں کل تم قیامت کی دن آئیں گے تو اللہ تمہارا مال اولاد تم کو لوٹائے گا؟ کیا کوئی اللہ نے ایسا وعدہ کیا کیا؟ امیت اتخذ، کیا انہوں نے بنا لیا ہے رحمان کے پاس کوئی وعدہ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، کہ کل قیامت کے دن کافر کو ان کا مال اولاد ہرگز اللہ نہیں لوٹائے گا، ہرگز اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ سنکتب، سین کا مطلب ان قریب، نکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے. یعنی کہ آج جو کہتا تھا کہ اللہ مجھے مال دے گا کل قیامت کے دن، ایک کافر یہ جو کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور بھی اچھا مال اولاد سے نوازے گا، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو یہ کہتا ہے، آج جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دے گا، اللہ نے لکھ لیں گے سزا کے طور پر. ایسا کہ میں بولتا ہوں آپ کو یہ بات کرو، میں لکھ لیتا ہوں پنشمنٹ کے طور پر. تو وہی اللہ نے کہا اے آج تو بول، میں تیری بات جو ہے لکھ لیتا ہوں، یعنی کہ اس کا سزا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَنَمُدُّ، اور ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب، عذاب میں مدہ بہت زیادہ، یعنی کہ آج کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ اور بھی لمبا کر دیں گے، اور بھی زیادہ کر دیں گے عذاب، کیونکہ اس نے ایسا کہا. وَنَمُدُّ زیادہ کرنا، ڈھیل دینا، یعنی کہ اور بھی اللہ لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب میں سے بہت زیادہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَنَرِثُهُ، اور ہم اس کو وارث بنائیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے. یعنی کہ وَنَرِثُهُ، اللہ نے کہا کہ کیا ہم اس کو وہ دیں گے آج کو قیامت کے دن، ما یقول جو وہ کہتا ہے. یعنی کہ آج جو کافر، اس نے کہا خباب رضی اللہ عنہ کو، اے خباب تم قیامت کی نہ آ جاؤ میں تمہارا مال لوٹا دوں گا. اللہ نے کہا کہ وَنَرِثُهُ، کیا ہم اس کو قیامت کے دن مال اولاد دیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ نے کہا وَيَأْتِينَا، ہر انسان ہمارے پاس آئے گا، فردا، سنگل، یعنی کہ نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اس کے پاس اولاد ہوگا، ہر انسان سنگل اللہ کے پاس آئے گا. وَيَأْتِينَا فردا، وہ ہمارے پاس سنگل آئے گا. وہی اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس سنگل آئے گا، نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اس کے پاس اولاد ہوگا. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 80 تک وہی قصہ یہاں بتایا گیا ہے. یعنی کہ خباب رضی اللہ عنہ خرس پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وائل کافر، آس جو ایک شخص تھا جو کافر تھا، آس کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں دوں گا، قیامت کی اللہ جب مجھے مال دے گا اس مال میں سے تیرا خرچ میں چکا دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کون سی بات ہے کہ میں تم کو مال دوں گا؟ کیا میں تم سے وعدہ کیا کہ اللہ نے ایسا وعدہ کیا کہ کافروں کو اللہ ان کا مال دے گا؟
نہیں، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر انسان اللہ کے پاس سنگل آئے گا، فردا، وہاں اللہ تعالیٰ جو نا ان کو عذاب دیں گے، نہ ان کو مال اولاد دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 میں، 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ یہ کافر آج جو بت کی عبادت کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عزت سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ آج کافر یہ بتوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، کل یہی بت، کل قیامت کے دن ان کافروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ جس بت کی کافر عبادت کرتے تھے آج سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہمارے عزت کی بات ہے، فخر ہے کہ ہم کسی بت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی بت کل قیامت کے دن ان کافروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے، وَاتَّخَذُوا، اور وہ بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہہ، معبود، یعنی کہ کافر اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، جیسا کہ بت ہے، کسی کسی کو معبود بنا لیتے ہیں کافر، بت کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں؟ لیکونوا، تاکہ ان کو مل جائے، ہو جائے، لہم، ان کافروں کے لیے، عزت، فخر۔ یہ کافر بتوں کی عبادت کر کے اپنا فخر محسوس کرتے تھے، ہم نے بتوں کی عبادت کی، فخر۔ آج ایک کافر بت کی عبادت کر کے فخر کرتا ہے، میرا معبود کی میں عبادت کرتا ہوں، میں بت کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں پھر بھی، کلا، جس چیز کی تم فخر کرتے ہو، اس بت کی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کافر جو ہے نا اس بت کی عبادت کر کے فخر کرتا ہے، میں اس بت کی عبادت کرتا ہوں، اللہ نے کہا ہے کلا، یہ فخر کی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ سیکفرون، ان قریب وہ کفر کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا۔ خود بت جو ہے نا پوجا کرنے والوں کا انکار کریں گے، جیسے کہ بت ہے، وہ خود جو ہے نا ان کی عبادت کرنے والوں کا انکار کریں گے۔ جیسے کہ بت، اب ایک کافر کس کی عبادت کرتی ہے؟ پتھر کی۔ سمجھو کہ یہ پتھر ہے جس کی کافر عبادت کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ سیکفرون، یہ پتھر انکار کرے گا، بعبادتہم، ان کے بندے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی پتھر کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ پتھر ان کا انکار کرے گا۔ یہ پتھر، یہ بت جس کی کافر عبادت کرتے ہیں، یہی بت جو ہے نا ان کا انکار کریں گے۔ یہاں ایک تفسیر جو ہے نا یہ ہے، ایسا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، چرچ میں آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ عبادت کرتے ہیں، کل خود عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ میں نے نہیں کہا تھا، کہ یہ لوگ خود جو ہے نا مجھے اللہ بنا دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو جو ہے نا معبود ہونے کا، اللہ ہونے کا انکار کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتی جس کی وہ عبادت کرتی وہ خود اس کا انکار کریں گے۔ ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کریں گے، نہیں اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اللہ بنا لو، فلاں فلاں نہیں کہا تھا۔ دوسری تفسیر، کافر جو ہے نا کس کی عبادت کرتی؟ پتھر کی۔ کل کافر یہی سوچیں گے یہ پتھر میرا، یہ بت پتھر ہے، اصل میں وہ اصل بت ہے، اس میں اصل پتھر ہے۔ کافر یہی سمجھیں گے کہ بت میرا کام آئے گا، میری حفاظت کرے گا، نہ بات کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، کہاں سے کام آئے گا؟ وہی اللہ نے کہا سیکفرون، یہ جس کی عبادت کرتے ہیں یہ بت خود جو ہے نا ان کے بندوں کی انکار کریں گے۔ یہ بت جو ہے نا، جو لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے، بت خود جو ہے نا اس کا انکار کرے گا۔ کیسا؟ وہ بول نہیں سکتا ہے، کیسا مدد کرے گا آپ کی؟ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں پھینک دیں گے، بت کہاں سے مدد کرے گا؟ کیونکہ بت نہ بول سکتا ہے نا، کیونکہ وہ جو نا ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہو جائیں گے علیہم، ان پر، ضدًا، خلاف، یعنی کہ یہ بت خود جو ہے نا ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ آج یہ کافر اس بت کی عبادت کرتے ہیں، یہی بت جو ہے نا کل قیامت کے دن کافروں کے اگینسٹ ہو جائیں گے، کافروں کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا نہ تم میری عبادت کرو کر کے، یعنی کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ خود ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، شیطان کو بھیجتے ہیں کافروں کی طرف تاکہ ان کو جو ہے نا اور بھی گمراہ کرے۔ دیکھیے، الم ترى، آ کا مطلب کیا؟ لم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انا، بے شک ہم نے ارسلنا، بھیجا، شیاطین، شیطان کو۔ اللہ نے کہا کہ محمد کیا تم نہیں دیکھتے، ہم نے بھیجا شیطان کو کس کی طرف؟ علی الکافرین،
کافروں کی طرف ہم نے بھیجا، اس شیطان کو ہم نے کافروں کی طرف بھیجا. کیوں؟ تعزہم، ان کو اکسائے، ان کو گمراہ کرے، عزا، بہت زیادہ گمراہ کرے. یعنی کہ کافر کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ کافر، شیطان نے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے شیطان کو کافروں کی طرف بھیجا تاکہ ان کو گمراہ کرے. یعنی کہ اور بھی زیادہ، عزا مطلب بہت زیادہ گمراہ کرے. تعزہم گمراہ کرنا، عزا یعنی کہ بہت زیادہ ان کو گمراہ کرے، اکسائے، ان کو گمراہی کے دلدل میں پھینک دے. اس وجہ سے اللہ نے شیطان کو کافروں کی طرف بھیجا تاکہ اور بھی جو ہے نا کافروں کو جو ہے نا گمراہ کرے. یعنی کہ پہلے کافر جو ہے نا بت کی عبادت کرتا ہے، الٹا جو ہے نا اور بھی گمراہ ہے. کیسا؟ اللہ مجھے مال دے گا، اولاد دے گا، فلاں فلاں دے گا. یعنی کہ گمراہی میں گمراہی اور بھی زیادہ، کافر گمراہ ہوتے چل جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ فلا تعجل علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ جلدی نہ کرو، علیہم ان پر. یعنی کہ آپ جلدی نہ کرو کافروں کے عذاب کے لیے. اللہ ان کا عذاب ان کے وقت پر دیں گا. ہاں یہ لوگ ستائیں گے، تکلیف دیں گے، لیکن ان کا عذاب ان کے وقت پر آئے گا. فا کا مطلب پس، لا نہیں، تعجل، اے محمد تم جلدی نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم ان پر. فلا تعجل علیہم یعنی کہ اللہ نے کہا کہ محمد تم صبر کرو، کافروں کو عذاب آئے گا لیکن تم جلدی نہ کرو. انما بے شک ہم نے حساب کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عدا گنتی. یعنی کہ کتنے دنوں کے بعد کافروں کو عذاب آنے والا ہے یہ اللہ نے حساب میں لکھا ہے. نعد مطلب گنتی، کتنے مہینوں کے بعد کافروں کو عذاب آنے والا ہے اللہ نے لکھا ہے. اے محمد تم جلدی نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جلدی نہ کرو. ہم نے حساب کر رکھا ہے کہ کس سال کے بعد کافروں کا عذاب آئے گا، کس مہینے کے بعد کافروں کا عذاب آئے گا، کتنے دنوں کے بعد کافروں کا عذاب، یہ اللہ نے لکھا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جلدی نہ کرو. وہی اللہ نے فرمایا انما بے شک نعد، حساب کر رکھا ہے ہم نے، عدا ان کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یہاں سے انشاءاللہ کیونکہ دیکھیے دو آیت انشاءاللہ. یوم جس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. نحشر ہم جمع کریں گے، کسے؟ المتقین، نیک لوگوں کو. نیک لوگ جو متقی، جو توحید پرست ہیں، ہم ان کو جمع کریں گے کس کے پاس؟ الی الرحمن، اللہ کے پاس. نیک لوگ اللہ کے پاس آئیں گے. کیسا؟ وفدا، وفدا مطلب جماعت کی شکل میں. جیسا کہ ہمارے نبی کے پاس جو ہے نا باہر سے لوگ جو ہے نا وفد کی شکل میں آتے تھے، یعنی کہ جماعت کی شکل میں آتے تھے. وفد کا جو اصل جو معنی ہے مفسرین نے کہا کہ گھوڑے میں بیٹھ کر، اونٹ میں بیٹھ کر، یعنی کہ سواری میں بیٹھ کر جو ہے نا آئیں گے، سواری میں، اونٹ میں بیٹھ کر جو ہے نا آئیں گے. یہاں جو ہے نا امام شنقیطی رحمہ اللہ تفسیر میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کہ مومن حشر کے میدان سے جنت تک کیسا جائے گا؟ وفدا، اونٹ میں بیٹھ کر، گھوڑے میں بیٹھ کر جو ہے نا جنت تک جائے گا. اچھی یعنی کہ بعض مفسرین فرمایا کہ نور میں بیٹھ کر. وفدا کا مطلب سوار ہو کر، وفدا کا اصل معنی سوار ہو کر، بیٹھ کر کس میں؟ اونٹ میں، گھوڑے میں یا نور میں. یعنی کہ حشر کے میدان سے لے کر جنت تک ایک مومن جو ہے نا اونٹ میں، گھوڑے میں بیٹھ کر جو ہے سوار ہو کر جائے گا. جب بھی جنت کا ذکر آئے تو ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس کا الٹا کافر کیسا جہنم میں لے کر جائے گا کافروں کو؟ مومن کو تو جو ہے نا اونٹ میں بٹھا کر، نور میں بٹھا کر جہنم تک، جنت تک لے کر جائیں گے. لیکن کافروں کے لیے وَنَسُوخ، سوخ کا مطلب کھینچنا. اس طرح بیل بکرے کھینچتے نا رسی ڈال کے، اس طرح کافروں کو کھینچیں گے. المجرمین، کافروں کو کھینچا جائے گا کس کی طرف؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. کافروں جو ہے نا جہنم کی طرف کھینچیں گے. اور کافر کیسا ہوگا؟ وردا، پانی کا پیاسا ہوگا. وردا مطلب پیاسا. وردا کا اصل معنی ایک انسان پانی تلاش کرتا ہے لیکن پانی نہیں ہے، بہت زیادہ پیاس لگتا ہے لیکن پانی نہیں ہے. یعنی کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا، انہوں پانی کی تلاش کریں گے لیکن کہیں بھی پانی نظر نہیں آئے گا، پانی نہیں ملے گا کہیں بھی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، کافروں کو کھینچا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف. وردا، پیاسے، یعنی کہ کافر پیاسا ہوگا پانی کے لیے.
لیکن اسے پانی نہیں ملے گا. یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا عاص اور خباب رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ عاص ایک کافر کو قرض دیے تھے. تو جب قرض پوچھنے کے لیے گئے تو عاص کافر نے کہا دیکھیے قیامت کی نہ جاؤ، وہاں اللہ مجھے مال اولاد دے گا، میں تم کو دوں گا. اس طرح مذاق اڑانے لگا کون؟ عاص. تو اللہ نے کہا کہ عاص ایک کافر جو کہتے ہیں قیامت کے اللہ ان کو مال اولاد دے گا، یہ کون سی بات ہے؟ کیا کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہے کیا؟ یا اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ کافر کل قیامت کی تو آئے گا تو میں تجھے مال اولاد دوں گا؟ کیا ان کے پاس کوئی وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ایسا وعدہ لیا کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ان کو مال اولاد دے گا، اللہ اس کو لکھ لیتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں گے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب بھی دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کافر اللہ کے پاس فردہ سنگل آئے گا، نہ اس کے ساتھ مال رہے گا نہ اس کے ساتھ اولاد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 81 اور 82 میں کہ ایک کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتی ہیں، پتھر کو، جھاڑ کو، کسی کی معبود بنا لیتی ہیں. کیوں کرتی ہیں کافر ایسا؟ تاکہ فخر کرے، ہم نے اس کو معبود بنا لیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جو کافر جس کی عبادت کرتے ہیں یہی ان کے خلاف ہو جائیں گے. کافر جن کی عبادت کرتے ہیں یہ پتھر، یہی جو نا ان کے خلاف ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 83 میں کہ ہم نے شیطان کو بھیجا کافروں کی طرف تاکہ تعزہم عزا، یعنی کہ تاکہ ان کو اور بھی زیادہ گمراہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کافروں کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بلکہ ہر ایک کافر کے لیے ہم نے جو نا حساب رکھا ہے، کتنے مہینے کے بعد ان کو عذاب ملے گا، کتنے سال کے بعد عذاب ملے گا، ہر ایک اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، ان کو حشر کے میدان سے جنت ایک وفدہ سوار کر لے جائے گا. جنت ایک مومنوں کو سوار، یعنی کسی پر سوار، جیسے کہ اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے نا حشر کے میدان سے جنت تک جائیں گے، یا تو گھوڑے پر بیٹھ کر حشر کے میدان سے جنت تک جائیں گے، یا نور پر بیٹھ کر حشر کے میدان سے جنت تک جائیں گے. اب یہ کافر کیسے جائے گا؟ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ کافروں کو کھینچیں گے. نسوق مطلب کھینچنا، جس طرح بکرا کو بیل کو کھینچتے نا، اس طرح کھینچ کر جو ہے نا جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. کیسے رہیں گے کافر اس وقت؟ وردا، پیاسے ہوں گے پانی کے. اس وقت کافر جو ہے نا پانی کے پیاسے ہوں گے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو نا سورہ مریم میں رسول اور نبی کا ذکر ہے. کیا معنی ہے رسول اور نبی کا؟ سب سے پہلے بات یاد رکھیں، رسول جو نئی شریعت کو لے کر آتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ وہ تورات لے کر آ کر تھے. موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، وہ تورات انجیل لے کر آئے تھے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آ کر تھے. عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آ کر تھے. جو ایک نئی کتاب لے کر آ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہیں ان کو بولتی ہے کہ رسول. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ کر تھے، ان کو بولیں گے کہ رسول. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن لے کر آ کر تھے. رسول کا مطلب ایک کتاب لے کر، ایک نئی دین لے کر لوگوں کو دعوت دینا، اسے بولتے ہیں کہ رسول. نبی کا مطلب خبر دینا، میسج دینا. یعنی کہ ایک گاؤں تھا، ایک نبی آ کر گئے، ایک نبی جو نا اس گاؤں میں دین کی دعوت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتا ہے. یہ نبی کے انتقال کے بعد ایک گاؤں میں ایک رسول آ کر تھے، کتاب لے کر آ کر تھے. ایک رسول لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اب وہ رسول کا انتقال ہو گیا، اللہ ایک نبی کو بھیج رہا ہے تاکہ ان کی اس قوم میں جو کتاب ہے دوبارہ جو نا تم پڑھ کر ان کو سناؤ. لیکن نبی کا مطلب جو نا دین کی باتیں ان کو بتانا، بس نئی شریعت نہیں. اللہ ان کو کوئی کتاب نہیں دیتا ہے. نبی کا مطلب خبر دینا، میسج دینا. ان کو دین کی بات کا میسج دیتی ہیں بس. رسول کا مطلب ایک نئی کتاب لے کر آتے ہیں، نئی شریعت لے کر آتے ہیں. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے. رسول ہیں. نبی کا مطلب آ کر میسج دیتے ہیں بس. تم ایسا شراب مت پیو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب جو نا لے کر نہیں آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.